بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے مایہ ناز مصنف اشرف بن جمال سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے محل میں چوری کا واقعہ لکھتے ہیں کہ کس طرح شاہ فیصل نے اپنی ذہانت اور دور اندیشی سے اس بات کو راز کے طور پر رکھا اور چور کو بھی ڈھونڈ لیا۔ اس دنیا میں بے شمار چتر چالاک لوگ موجود ہیں جو خود کو اس زمین کا خدا سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چوری چکاری، بدکاری یا کوئی بھی گناہ کرتے رہیں گے، لوگوں پر ظلم کرتے رہیں گے یا لوگوں کا ناجائز حق کھائیں گے یا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کمائیں گے، حتیٰ کہ انہیں کوئی بھی پکڑ نہ سکے گا۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ چور جتنا مرضی چالاک کیوں نہ ہو وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل کی بیوی کا انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار چوری ہو گیا۔ یہ قیمتی ہار انہیں قطر کی خاتون اول نے تحفے میں دیا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ شاہ فیصل لبنان کے 3 روزہ دورے کے بعد جب وطن واپس سعودی عرب اپنے محل پہنچے تو ان کی زوجہ نے معمول کی طرح گھر آنے پر ان کا استقبال کرنے کی بجائے خود بہت زیادہ پریشان ہے۔ شاہ فیصل نے جب اپنی زوجہ سے اس پریشانی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ میرا ہیروں کا قیمتی ہار جو مجھے قطر کی خاتون اول نے تحفے میں دیا تھا وہ نہیں مل رہا۔ آج آپ 3 دن بعد واپس گھر لوٹے ہیں تو میں نے سوچا کہ اسے پہن کر آپ کا استقبال کروں گی، لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ الماری میں موجود نہیں ہے۔ گزشتہ 2 گھنٹوں سے میں ہر جگہ اس قیمتی ہار کو تلاش کر چکی ہوں لیکن مجھے کہیں نہیں ملا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی نے چوری کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی شاہ فیصل بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ان کی بیوی نے اپنی نم آواز میں کہا کہ اسی وجہ سے تو میں خود پریشان ہوں کیونکہ میں 3 دن پہلے ہی اس ہار کو جیولری باکس میں رکھا تھا۔ شاہ فیصل نے اپنی بیوی کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاہ فیصل نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا اور ان سے دریافت کیا کہ تجھے کس پر شک ہے؟ بیوی نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ گھر میں مالی، نوکرانی، کنیز، چوکیدار اور باورچی موجود رہتے ہیں اور ان چاروں کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی چند دنوں سے کوئی مہمان ہمارے محل آیا ہے، لہٰذا ان چاروں میں سے کسی ایک نے وہ قیمتی ہار چوری کیا ہے۔ شاہ فیصل کی زوجہ عفت بن محمد الہنیان نے شاہ فیصل سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں قید کروا دیں، جب انہیں تکلیف، اذیت، سزا پہنچے گی تو یہ خود ہی بتا دیں گے کہ ان میں سے چور کون ہے۔ شاہ فیصل نے اپنی زوجہ کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اطمینان رکھو، گھر کی بات اگر گھر میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میں کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کرتا ہوں جس سے چور کی نشاندہی ہو سکے اور مجھے اشارہ مل جائے۔ شاہ فیصل نے کافی دیر بیٹھ کر سوچا۔ کافی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے ایک طریقہ نکالا اور پھر بازار سے اعلیٰ قسم کی مٹھائی منگوائی۔ جب شاہ فیصل کی بیگم نے انہیں اتنی زیادہ مٹھائی لے کر کمرے میں آتے دیکھا تو حیران ہوئی کہ میرا اتنا قیمتی ہار چوری ہو چکا ہے اور شاہ فیصل کس خوشی میں مٹھائی لے کر آئے ہیں۔ شاہ فیصل کی زوجہ سے رہا نہ گیا تو انہوں نے شاہ فیصل سے اتنی زیادہ مٹھائی لانے کی وجہ پوچھی تو شاہ فیصل نے ان سے کہا کہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ شاہ فیصل کے یہ الفاظ سنتے ہی ان کی زوجہ کے دل کو تسلی ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ فیصل چور کو پکڑنے کے لیے ہی کوئی ترکیب لگا رہے ہوں گے۔ شاہ فیصل نے اپنے چاروں بہت ہی قریبی ملازموں جن میں باورچی، مالی، نوکرانی، کنیز اور چوکیدار شامل تھا، ان سب کو علیحدہ ایک کمرے میں بڑے خوش ہوتے ہوئے بلایا تو سب نے پوچھا کہ شاہ جی اتنی زیادہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ شاہ فیصل نے کہا کہ 12 سال بعد اللہ نے میرے گھر میں کوئی خاص خوشی کی نوید سنائی ہے، بس اسی خوشی میں مٹھائی تقسیم کر رہا ہوں۔ تم سب اپنے اپنے حصے کے لڈو مٹھائی اٹھا کر کھا سکتے ہو۔ تمام ملازمین نے اپنی مرضی کے لڈو اٹھائے اور واپس جانے لگے تو شاہ فیصل نے کہا ٹھہرو ذرا، تم سب کے لیے میرے پاس ایک اور بھی حیران کن انعام ہے۔ چونکہ آج میں بہت خوش ہوں اس لیے میں اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ تم لوگوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور میں اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہوں اور تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ سامنے 2 تھیلے پڑے ہیں، ان میں سے
ایک میں قرآن پاک ہے جبکہ دوسرا تھیلا ریالوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لو، قرآن مجید والا تھیلا اٹھا لو یا پھر ریال والے تھیلے میں سے ریال اٹھا لو۔ بہرحال دونوں صورتوں میں فائدہ تمہارا ہی ہوگا، شاید ایک صورت میں زیادہ اور دوسری صورت میں کم ہوگا، مگر فائدہ ضرور ہوگا۔ سعودی فرما روا شاہ فیصل نے سب سے پہلے باورچی سے کہا کہ دونوں میں سے کسی ایک تھیلے کو منتخب کر لو۔ ریال سے بھرے تھیلے کو دیکھ کر باورچی لالچ میں آ گیا۔ اس نے کہا، شاہ جی بے شک قرآن مجید سے کچھ افضل نہیں، مگر میں ساری زندگی آپ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے کھلاتا رہا، مگر مہینے کا صرف 100 ریال ملتے تھے۔ تھیلے میں موجود رقم میرے 15 سال کی نوکری سے زیادہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تھیلے میں سے بہت سے ریال اپنی جھولی میں ڈالے اور سائیڈ پر ہو گیا۔ اب مالی کی باری تھی۔ مالی نے کہا کہ سلطان معظم، میں نے اس گھر کے پودوں کو پال پوس کر بڑا کیا، حتیٰ کہ وہ تناور درخت بن چکے ہیں، مگر 150 ریال ماہانہ تنخواہ میں میرا گزارا مشکل سے ہوتا رہا۔ میں اس مقدس کتاب کی بجائے رقم اٹھاؤں گا۔ مالی نے بھی ریال سے اپنی جھولی بھر لی۔ اب چوکی دار کی باری تھی۔ اس نے بھی کہا کہ 10 سال سے اس محل کی رکھوالی کرتا رہا، مگر بس گزارا ہی ہوتا رہا اور میرے حالات نہ بدل سکے۔ اس نے بھی اپنے حصے کی جھولی ریال سے بھر لی۔ تھیلے میں اب بھی کافی ریال بچے تھے۔ اب شاہ فیصل نے نوکرانی سے کہا کہ تمہیں بھی رقم کی ضرورت ہوگی، اس لیے باقی ریال سے تم جھولی بھر لو۔ نوکرانی نے جواب دیا کہ شاہ جی ساری زندگی میں نے تنخواہ لی اور ریال کمائے، میری ضروریات بہت محدود ہیں جو کہ کم ریال میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب کیوں میں قرآن مجید کو لینے سے انکار کروں، لہٰذا میں اتنی بھی خود غرض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے قرآن مجید کو کپڑے کے بنے تھیلے یعنی غلاف میں سے نکالا اور اپنی آنکھوں پر لگایا، مگر جب تلاوت کے لیے کھولا تو اس میں ایک سونے سے بنی بیش بہا قیمت کی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ جو رقم مالی، چوکی دار اور باورچی نے جھولی میں ڈالی ہوئی تھی، اس سے 10 گنا زیادہ قیمتی یہ انگوٹھی تھی۔ شاہ فیصل نے کہا، میں نے سوچ رکھا تھا کہ جو بھی قرآن مجید کو ریال پر ترجیح دے گا میں اسے دولت سے مالا مال کر دوں گا، اور باقی رہے تم تینوں تو یہ ریال جو تم نے جھولی میں ڈالے ہیں سب کے سب نقلی ہیں۔ اصلی ریال تب ملیں گے جب ہیروں کے ہار کے بارے میں مجھے بتاؤ گے۔ تینوں میں سے کسی نے بھی منہ نہ کھولا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ سنے کہ میرے محل میں چوری ہوئی ہے، اور وہ بھی میرے اپنے غدار ملازموں میں سے کسی ایک نے کی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بدنامی سے بچ جاؤ گے اور عبرت ناک سزا کے حقدار بھی نہیں ٹھہرو گے۔ مجھے حقیقت سے آگاہ کر دو، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ملازموں میں سے کسی نے کچھ نہ بتایا۔ کچھ دیر بعد شاہ فیصل نے اپنی تلوار جو ہی میان سے نکالی تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ باورچی نے آپ کے کمرے کی الماری کھلی دیکھی تو لالچ میں آ کر وہ ہار اٹھا لیا اور مالی کو اشارہ کر کے باہر پھینکا۔ مالی نے آنکھ بچاتے ہوئے اٹھایا اور چوکی دار کو دے دیا۔ چوکی دار نے وہ قیمتی ہار فلاں سنار کو دیا اور سنار سے ملنے والے ریال ہم تینوں نے آپس میں تقسیم کر لیے۔ شاہ فیصل نے تینوں کو نوکری سے نکال کر اپنے سپاہیوں کو بلا کر ان کو قید کروا دیا اور اس سنار کو اس کے ریال واپس کر کے وہ ہیروں کا قیمتی ہار واپس لے لیا۔ اس وقت شاہ فیصل نے کہا کہ بے شک دنیاوی لالچ اور بے ایمانی انسان کو دنیا میں رسوا کرتی ہے، اور ایسا کرنے والے کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، جبکہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، ایمانداری سے کام کرنے والا شخص کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اللہ کے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دیانتدار آدمی دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم نعمت سے نوازا جاتا ہے جو کہ سکون ہے۔ عزت، دولت، شہرت، یہ تینوں چیزیں مل کر بھی اس لفظ سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان کا ضمیر مطمئن ہو، جب انسان نے کسی کا حق نہ کھایا ہو، کسی کے ساتھ بے ایمانی، دھوکہ دہی، کسی پر ظلم نہ کیا ہو، تو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ ماسٹر صاحب کے پاس شروع میں پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے اپنے زیورات شوہر کی بیماری پر فروخت کر دیے تھے۔ اب پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے ماں کے حصے کی زمین فروخت کر کے پڑھا۔ فوراً سے پی ایچ ڈی کر لی۔ زمین فروخت کرتے وقت اس نے ماں سے کہا تھا کہ اماں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ آپ کے حصے کی زمین فروخت کر دی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ابا کی بیماری پر اپنے تمام زیورات فروخت کر دیے تھے۔ اب میری پڑھائی کی وجہ سے
زمین فروخت کی۔ ماں نے پیار سے سمجھایا کہ افسوس کرنے والی کوئی بات نہیں، تمہاری پڑھائی کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ کل کو تم جب پروفیسر بن جاؤ گے تو ایسی کئی زمینیں خرید لیں گے۔ یہ وہ پیار تھا جس کی وہ مثالیں دیا کرتا تھا۔ بقول اس کے ماں وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبراتی۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس پاکستان آیا۔ سوچ رہا تھا کہ اتنا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ یہ وہ خواب تھے جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، مگر حقیقت ویسی نہ تھی جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ اس دنیا میں کسی بھی شخص کو اتنی آسانی سے کامیابی نہیں ملتی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چانی، نوکری نہیں ملی تو کچھ تو کرنا ہی تھا، اس لیے ایک کار سروس اسٹیشن کھول لیا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا، وہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ماسٹر کے بقول سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا، شیشوں کی بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ سمندر کی یخ بستہ اور تیز ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور ہر دن مجھے نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کے لیے میں ایک شغل کا ذریعہ بن چکا تھا۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا۔ سخت سردی کا موسم تھا، سمندر کی یخ بستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزر رہی تھی۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے اور گاڑی صاف کرنے کو کہا۔ گاڑی اندر سے بری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان تھا کہ انہوں نے خود جان بوجھ کر یہ حرکت کی اور گاڑی کو گندا کیا تاکہ میں صاف کروں اور وہ سکون پائیں۔ وہ مجھے مشقت میں دیکھ کر ہمیشہ سکون محسوس کرتے۔ میرے پاس کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے انہیں منع کیا، مطلب یہ کہ چچا زاد بھائی ہے تو میں ہی ان کے کام کروں گا۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں مگر کام کرتا رہا اور گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ پکڑے باہر کھڑے رہے اور کہا کہ اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھئے تو میں گھٹن محسوس کر رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ بھائی کی امیدوں پر پانی پھیروں۔ میں گاڑی کے ٹائر صاف کر رہا تھا کہ مجھے کار کی نچلی سائیڈ پر لکھی ہوئی ایک تحریر نظر آئی جس کو پڑھ کر میں حیران ہوا۔ اس پر لکھا تھا کہ گاڑی کی ڈگی کھول کر مجھ پر احسان کرے اور مجھے تباہ ہونے سے بچا لیں۔ میں پریشان ہوا اور تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ ڈگی میں ایسا کیا ہے اور یہ تحریر آخر کس نے لکھی ہوگی۔ میرا کزن چائے پینے میں مصروف تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر جلدی سے گاڑی کی ڈگی اوپن کی۔ ڈگی میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس میں تقریباً 1 کلو ڈرگ کا پیکٹ پڑا تھا۔ میں نے وہ پیکٹ نکال کر اسٹیشن کی چھت پر پھینک دیا۔ گاڑی واش ہونے کے بعد کزن چلا گیا۔ بعد میں میرے کزن کی بہن نے مجھے یہ بتایا کہ میرے بھائی ڈرگز کو آگے فارورڈ کرنے والے تھے اور اپنا کمیشن لیتے تھے۔ میں نے بھائیوں کو منع کیا کہ یہ غلط کام ہے مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پیکٹ گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ میں نے کار کے نیچے تحریر لکھی تاکہ وہ تمہارے پاس جب گاڑی صاف کروانے آئیں تو شاید آپ کی نظر اس تحریر پر پڑ جائے اور وہ پیکٹ آپ نکال لیں۔ آپ نے میری بہت مشکل آسان کر دی۔ آپ کا یہ احسان میں نہیں بھولوں گی۔ کچھ دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی پریشان تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا اور دوسری طرف میں نے پی ایچ ڈی معاشیات میں کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا اکاؤنٹنگ کا۔ میں نے کہا تم سامنے والے روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ اس نے کہا وہ گاڑی اپ ڈیٹ ہوئی؟ میں نے کہا ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران ہوا۔ اب وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استغفار کیا۔ پوچھا کہ نئے کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے نوکری کسی نے دینی نہیں، یہ تو بس آپ کی ضد ہے تو میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب تن کیے میں وی سی آفس کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر تھا مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری سمجھنے لگا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے مذاق نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ ڈیمو کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔
انہیں میرا یہ انداز اچھا نہ لگا، مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو کلاس میں بلایا، کہا ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا اور 2 مارکر اور مانگے۔ پوری کلاس اسٹوڈنٹ سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر طلباء مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کہ کس مضمون پر لیکچر دوں؟ ایک سینئر ٹیچر نے بلند آواز میں کہا کہ جو آپ کو اچھا لگے، آپ کی مرضی ہوگی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اس میں سے کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر کے ٹاپک پر بات کرنے کو کہا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر چکا تھا، 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگی۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو ٹیچرز اور پوری کلاس تالیاں بجا رہی تھی اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ اس ماہ کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اس وقت تمام لیکچرار کی تنخواہ 50,000 تھی، مگر مجھے 1,20,000 کی آفر ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنس اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میرے سروس اسٹیشن کا 1 سال کا کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زاد کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالے۔ زندگی کے بہت سارے جہد میں ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے کبھی کوئی کام کرتے وقت شرماتے نہیں۔ جیسے ممکن ہو حلال طریقے سے رزق کمانا چاہیے۔ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، البتہ کام کرنے کے طریقے چھوٹے یا بڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر کام چھوٹے بڑے ہوتے تو سرکار دو جہاں، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے اور خود جھاڑو سے صفائی نہ فرماتے۔ آپ کے تو ہزاروں لاکھوں چاہنے والے تھے۔ آپ اگر کسی کو ایک بار کہتے تو لوگ آنکھوں کی پلکوں سے صفائیاں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی یار محسوس نہیں کی۔ آپ کا یہی طریقہ آپ کے صحابہ کرام نے اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر میں اپنے کندھے پر غریب لوگوں کے لیے راشن لے جاتے اور کسی ماتحت کے کہنے کے باوجود بھی اپنا تو کیا لوگوں کا بوجھ بھی خود اٹھاتے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں عزت بڑھتی ہے، نہ کہ کم ہوتی ہے۔ رزق حلال کمانے کا کوئی بھی طریقہ باعث شرم نہیں۔ ہاں اگر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے تو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ماں باپ کی کمائی پر عیش کرتا ہے، خود ہاتھ سے کام نہیں کرتا، ہاتھ سے کام کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، جبکہ غرور اور تکبر صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اگر اس کا کوئی بندہ تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، کیونکہ انسانی ڈھانچے کی بناوٹ ہی ایسی ہے۔ خوشی کا انحصار عاجزی و انکساری پر ہے، نہ کہ تکبر میں۔ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ اگر آپ زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو سامان کم رکھیں۔ سامان سے مراد اپنی خواہشات کا جو جہاز ہے اسے لگام ڈالیں۔ جو ملا ہے اس پر شکر کریں، جو نہیں ملا اس پر صبر کریں۔ اگر نصیب میں ہوا تو وہ ضرور ملے گا۔ جو حاصل ہے اس کی قدر کریں، اس سے لطف اندوز ہوں، اور جو حاصل نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر خود کو مزید پریشان نہ کیا جائے۔ ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر۔